السلام علیکم محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چاولوں کو جڑنے سے بچانے کے لیے چاول ابالتے وقت اگر ان کے جڑنے کا خطرہ ہو تو پانی نکالنے سے پہلے اس میں لیموں کا رس یا سرکہ ڈال دیں، یا پھر چاول ابالنے والے پانی میں گھی ڈال دیں۔ اس کے لیے 1 چمچ کافی ہے۔ اس طرح چاول جڑنے سے محفوظ رہیں گے۔ کریلے کی کڑواہٹ دور کرنے کا طریقہ: کریلوں کو کاٹ کر نمک لگا کر 3 یا 4 گھنٹے نچوڑنے سے کریلوں کا کڑوا پانی نکل جائے گا۔ اس کے بعد پکانے سے کریلے کڑوے نہیں ہوں گے۔ فریزر میں گوشت رکھنے کا طریقہ: گوشت کو فریزر میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ فریزر کی سطح اور گوشت کے درمیان فاصلہ رہے۔ اس طرح فریزر کی چمک دمک بھی برقرار رہے گی اور ٹھنڈک گوشت تک بھی پہنچ جائے گی۔ زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گوشت فریزر میں بنی ہوئی جالیوں پر پولی تھین کے لفافوں میں بند کر کے رکھا جائے۔ گوشت کی بو دور کرنے کے لیے: گوشت کی بو ختم کرنے کے لیے 1 کھانے کا چمچ آٹے کی بوسی چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں، بو دور ہو جائے گی۔ مچھلی کی بو دور کرنے کا طریقہ: مچھلی کو نمک لگا کے 2 گھنٹے کے بعد پانی سے دھو کر پکانے سے بو ختم ہو جاتی ہے۔ بیسن، آٹا اور نمک مچھلی کے ٹکڑوں پر ملنے سے بھی مچھلی کی بو دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تلتے وقت تھوڑی سی اجوائن شامل کر دی جائے تو بو دور ہو جائے گی۔ لہسن پیاز کی ناپسندیدہ بو ختم کرنے کا حل: ہاتھوں سے لہسن، پیاز اور مرچوں کی مہک دور کرنا ہو تو فوراً ٹوتھ پیسٹ ہاتھوں پر مل لیں، بو دور ہو جائے گی۔ تھرماس سے بو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا سرکہ تھرماس میں ڈال کر ہلائیں اور پھر اسے دھو لینے سے تھرماس کی بو ختم ہو جائے گی۔ گلاب کے پودوں میں زیادہ پھولوں کی افزائش: گلاب کے پودوں میں چائے کی استعمال شدہ پتی ڈال دیں تو پودے اچھے اور خوشبودار ہوں گے۔ فریج میں مختلف پھلوں کا رس محفوظ کرنے کے لیے جس پھل کا رس محفوظ کرنا ہو اسے نکال کر فریزر میں جما لیں۔ بعد میں آئس کیوب ٹرے سے نکال کر لفافے میں بند کر کے دوبارہ فریزر میں رکھ دیں اور حسب ضرورت استعمال کریں۔ زیادہ رس والے لیموں خریدنے کے لیے جن لیموں کے چھلکے صاف اور ان کے دونوں طرف توڑے والی جگہ کے سوراخ ہوں وہ لیموں زیادہ رس بھرے ہوتے ہیں۔ گوشت کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے: گرمی کے موسم میں گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے ململ کے کپڑے سے لپیٹ دیں، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ لہسن کو محفوظ کرنے کا طریقہ: لہسن میں ایک اچھا اور خوشگوار ذائقہ صرف تازہ پسے ہوئے لہسن کی پھلیوں سے ہی آتا ہے، لیکن اگر آپ دوران خانہ داری اپنے لہسن کاٹنے کا وقت بچانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لہسن کو پہلے سے پیس کر زیتون کا تیل لگا کر اسے فریز کر لیں اور ضرورت پڑنے پر فریج سے نکال کر استعمال میں لاتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔